غیرت اور بغیرتی کی حدود جو ہے وہ معاشرہ ہی طے کرتا ہے۔ جیسے جیسے معاشرے کا اکثریتی حصہ کسی ایک چیز کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ چیز غیرت کی حدود میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور بغیرتی سے باہر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ اپنے گرینڈ پیرنٹس یعنی اپنے دادا پردادا وغیرہ کی جنریشن سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج سے 50-100 سال پہلے تک یہ چیز بغیرتی میں شمار ہوتی تھی یا معاشرے کا اکثریتی حصہ اسے بغیرتی مانتا تھا کہ کسی کی لڑکی جو ہے وہ جاب کر رہی ہے یا کسی کی لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، یعنی کہ کسی کی بہن بیٹی کا جو ہے وہ کالج میں پڑھنا یا یونیورسٹی میں پڑھنا یا پھر اس کے بعد جاب کرنا وہ بغیرتی کے زمرے میں آتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ نہ صرف وہ لڑکی بد کردار ہے بلکہ اس کے باپ اور بھائی بھی بغیرت ہے۔ لیکن اب 50-100 سال بعد معاشرے کے اکثریتی افراد کی جو بہن بیٹیاں ہیں وہ یا ان کے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں یا ایٹ لیسٹ اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشش کر رہی ہیں، وہ اسکولوں میں بھی جاتی ہیں، وہ کالجز میں بھی جاتی ہیں، وہ یونیورسٹیز میں بھی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ جاب بھی کرتی ہیں۔ یعنی کہ معاشرے کی اکثریت نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے کہ عورتوں کی تعلیم میں اور ان کی نوکری کرنے میں کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عورت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو یا وہ کوئی جاب کر رہی ہو، کوئی کام کر رہی ہو، تو اکثریت لوگ اسے جو ہیں وہ بد کردار نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس کے باپ اور بھائی کو بغیرت سمجھتے ہیں، بلکہ اب تو بات اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ پیچھے ایک حضرت نے جو ہے وہ ایک ترانہ ٹائپ ایک چیز بنائی کہ جی ڈانس کر دی پئی ہے، اسکولے جا کے ڈانس کر دی پئی ہے، تو لوگوں نے اس گانے کو یا اس ترانے کو جو بھی کہہ لیں اسے رپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہی بات کہ اب چونکہ معاشرے کے اکثریتی حصے نے عورتوں کی اعلیٰ تعلیم کو اور ان کی جاب وغیرہ کو قبول کر لیا ہے تو لوگ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کی بہن بیٹیاں بھی اسی زمرے میں آتی ہیں جس کو اس بندے نے ڈانس کر دی پئی ہے کے زمرے میں ڈالا تھا۔ یعنی کہ اب اعلیٰ تعلیم یافتہ عورتوں کو یا جاب کرنے والی عورتوں کو بد کردار کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ معاشرے کی اکثریتی عورتوں کو بد کردار کہہ رہے ہیں، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ میں اعلیٰ تعلیم کے اور جاب وغیرہ کے بالکل حق میں ہوں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو غیرت اور بغیرتی کے معیار ہوتے ہیں یہ صرف معاشرہ طے کر رہا ہوتا ہے، یہ کوئی آبجیکٹیو یا پتھر پر لکیر چیز نہیں ہوتی، معاشرہ اس چیز کو طے کر رہا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ بس اسی طرح کچھ چیزیں جو آج بغیرتی میں شمار ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی غیرت کے زمرے میں آنا شروع ہو جائیں گی اور اسی طرح سے معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یورپ کے معاشرے میں شاید ابھی ہمارے لیے بہت زیادہ بغیرتی ہو، لیکن آج سے 50 سال بعد یا 150-200 سال بعد میں بھی ہم شاید اسی جگہ کھڑے ہوں اور یہی چیزیں ہمارے لیے ایبسولوٹ غلط ہوں گی۔ تو بس اس وجہ سے یہی عرض ہے کہ اگر آپ کی عمر فار ایگزامپل 15-20 سال ہے یا 20-25 سال آپ کی عمر ہے تو آپ ابھی لوگوں پہ کوئی غیرت بغیرتی کے الزامات نہ لگائیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کی بیٹیاں یا آپ کی پوتیاں جو ہیں وہ جن لوگوں کو ابھی آپ بغیرت کہہ رہے ہیں کل کو آپ بھی وہی بغیرت ہو چکے ہوں۔ تو بس اس بنیادی اصول کو سمجھیں کہ یہ غیرت اور بغیرتی کے معیار آبجیکٹیو نہیں ہوتے، نہ ہی یہ ایبسولوٹ ہوتے ہیں کہ یہ بالکل یہ پتھر پر لکیر نہیں ہوتے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معیارات بدلتے جاتے ہیں۔